میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت چند باتیں بطور نصیحت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے رزق حلال کی جستجو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم سبھی کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی رازق ہے، وہی ہے جو ہم اور آپ کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو ایک وقت کا کھانا ہی کھلا سکے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی رازق ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ہر وہ مخلوق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جان رکھی ہے، اللہ رب العالمین اپنی ہر مخلوق کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لوگوں، اس روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ نہ لی ہو۔ نیز اللہ فرماتا ہے، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، کہ میں اپنے بندوں سے رزق طلب نہیں کرتا، نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ رب العالمین تو خود رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ذو القوت المتین، اور اللہ رب العالمین بہت ہی قوت والا اور زبردست ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان دو آیتوں کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہی پوری کی پوری کائنات کا رازق ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام رزق کے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہی پاس ہیں۔ حضرات، دوسری بات یہ کہ انسان کو رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا چاہیے۔ حصول رزق کے لیے انسان کو جد و جہد، محنت اور مشقت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس چیز کا ہم اور آپ کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ وہی تو ہے اللہ رب العالمین جس نے تمہارے لیے اس روئے زمین کو مسخر کر دیا، جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھا دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ کیوں؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تاکہ تم لوگ اس روئے زمین کے اطراف میں گھومو، اس روئے زمین کے کونے کونے میں چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ رب العالمین کے رزق کو کھاؤ۔ نیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ جمعہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے دن اذان دے کر کے نماز پڑھنے کے لیے بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو اسی حالت میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔
میرے بھائیو آگے رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب تم نماز ادا کر لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ میرے بھائیو میرے دوستو، ان دونوں آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے جس زمین کو ہمارے تابع کر رکھا ہے، جس زمین کو اللہ نے ہمارے مسخر کر رکھا ہے ہمارے لیے، اس زمین میں ہم چلیں اور گھومیں اور اپنے رزق کو تلاش کریں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور محنت کریں، مشقت کریں اور اپنے ہاتھوں سے کما کر کے رزق خود کھائیں، کیونکہ میرے بھائیو میرے دوستو، سب سے بہترین رزق، اگر سب سے بہترین کوئی رزق ہے تو وہ ہے جسے انسان محنت کر کے، مشقت کر کے، اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھاتا ہے۔ جیسا کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اس سے بہترین رزق نہیں کھایا جو انسان اپنے ہاتھوں سے خود محنت کر کے، مشقت کر کے کھاتا ہے۔ اور حضرات یہی وجہ ہے وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کانا یأکل من عمل یدہ، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے، مشقت کر کے رزق کھایا کرتے تھے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، نبی ہیں اور اس کے باوجود اور اس کے بعد وہ بادشاہ بھی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے حکمرانی بھی عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے رزق کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بہترین اگر کوئی رزق ہے تو وہ ہے جسے انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو میرے دوستو، سوال یہ ہے، کب ہم میں سے کوئی یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق کے حصول کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا ہے، جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر ہم آزاد ہیں، چاہے جیسے رزق حاصل کریں، چاہے جس راستے کو اپنا کر رزق حاصل کریں؟ یاد رکھو میرے بھائیو میرے دوستو، یہ سوچ نہایت ہی غلط ہے، کیونکہ ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ رزق کو طلب کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم رزق کو حاصل کرنے کے لیے حلال راستوں کو اختیار کریں، ہم حلال روزی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ ہم تمام کے تمام لوگ اس بات کے پابند ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اس دنیا کے اندر جو ہم کھائیں گے وہ حلال ہونا چاہیے، اس دنیا کے اندر جو ہم پئیں گے وہ حلال ہونا چاہیے، اس دنیا کے اندر جو ہم لباس پہنیں گے وہ حلال کا ہونا چاہیے، اور جس گھر میں، جس مکان میں، جس بلڈنگ میں ہم رہیں گے اس گھر کی، اس مکان کی ایک ایک اینٹ حلال کی ہونی چاہیے۔ حضرات ویسے تو آپ دیکھیں گے اس روئے زمین پر، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، ایسی بہت کم چیزیں ہیں جو حلال چیزوں کے مقابلے میں حرام ہیں۔ حرام چیزوں کی فہرست بڑی مختصر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
لوگوں اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حضرات پتہ کیا چلا کہ اس روئے زمین پر اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے اگر اکثر چیزوں کو وہ حلال ہیں، اگر ان کو حاصل کرنے کا طریقہ ہمارا غلط ہو، حلال چیزوں کو طلب کرنے کا طریقہ ناجائز اور حرام ہو، تو یاد رکھو وہ اکثر چیزیں بھی ہمارے حق میں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر مال حلال ہے لیکن ہم نے جھوٹ بول کر کے کمایا ہے، وہ مال حرام ہو گیا۔ مال حلال ہے لیکن ہم نے رشوت کے ذریعے سے کمایا ہے، وہ مال حرام ہو گیا۔ مال حلال ہے لیکن ہم نے جھوٹ بول کر کے کسی کو دھوکہ دے کر کے اسے کمایا ہے، وہ مال ہمارے حق میں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو گیا۔ زمین و جائیداد حلال ہے لیکن ہم زبردستی کا کسی کی زمین پر، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جائیداد، وہ زمین ہمارے حق میں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو پتہ یہ چلا اکثر چیزیں حلال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اگر ان اکثر چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہو، ناجائز ہو، تو یہ اکثر چیزیں بھی ہمارے حق میں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لئے اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، رشوت کے ذریعے سے کسی کی زمین پر زبردستی کا قبضہ نہ کرنا، باطل طریقے سے ہرگز کسی کے مال کو نہ کرنا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بزنس کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے میرا مال آپ کے پاس جائے اور آپ کا مال میرے پاس آئے، یہ تو جائز ہے، لیکن ہرگز کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے بالکل مت کھانا۔ دیکھیں میرے بھائیوں میرے دوستو، ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رزق حلال کی جستجو کی طرف کس قدر زور دیا ہے، کس قدر رب العالمین نے تلقین کی ہے کہ ہم حلال کھائیں اور حرام کو ہرگز نہ کھائیں۔ لیکن میرے بھائیوں افسوس، اس کے باوجود بھی آج ہم جلد بازی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے بہت جلد حرام کاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں، بہت جلد حرام خوری کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور خاص طور پر جو لکھپتی بننے کا خواب جلد سے جلد ہم دیکھتے ہیں، جلد سے جلد کروڑ پتی بننے کا خواب جو ہم دیکھتے ہیں، جو جھوٹا خواب ہمیں شیطان دکھاتا ہے، یہ جھوٹے خواب ہم اور آپ کو بہت جلد حلال راستے سے ہٹا کر کے حرام راستے پر لگا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو یاد رکھو، جب ایک انسان کے ذہن میں جلد سے جلد مالدار بننے کا خواب بس جائے، جب انسان کے ذہن میں جلد سے جلد لکھپتی بننے کا خواب بڑھ جائے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، پھر اسے بس مالدار بننے کا سوچ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ چاہے اب مال حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے کتنی حرام کاری ہے، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، ہماری دکانوں کو دیکھ لیجئے حرام پروڈکٹ ہم بیچتے ہیں، بیڑی سگریٹ بیچتے ہیں، گٹکا بیچتے ہیں، یہ جائز ہے کیا؟ جائز ہے؟ یقیناً جائز نہیں ہے، پھر بھی بیچتے ہیں، اور ہمیں پتا بھی ہے یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں مانتے۔ اور یہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ تو یہی نہیں بلکہ میلوں دور کا سفر کر کے سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں جا کر کے بیڑی سگریٹ کا دھندا کرتے ہیں، وہاں جا کر کے گٹکوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستو شرم نہیں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا کر کے آپ حرام کا کاروبار کرتے ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں میرے دوستو، جو چیز جس کا کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔
یہی وجہ ہے میرے بھائیو میرے دوستو، ہماری شریعت نے یہ اعلان کر دیا صاف طور پر کہ جو تم کھاؤ گے، جتنا کھاؤ گے اور جہاں کھاؤ گے، یہ تمام کا تمام تمہارا رزق اسی وقت لکھ دیا گیا تھا جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جاؤ تمہیں اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی جب تک کہ تم اپنے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کا ایک ایک دانہ نہ کھا لو۔ لیکن میرے بھائیو میرے دوستو، اس میں تمہاری بندگی کا امتحان ہے کہ تم اپنے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کی طرف حلال راستے سے جاتے ہو یا حرام سے جاتے ہو، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں حرام راستے پہ چل کر کے اپنے مقدر سے زیادہ کھا لوں گا، کما لوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کا ایک ایک دانہ نہ حاصل کر لے۔ اس لئے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، رزق کو حاصل کرنے میں، رزق کو کمانے کے لیے حلال راستوں کا اختیار کرو، جائز راستوں کو اپنایا کرو اور قطعاً ناجائز راستوں کو اختیار نہ کیا کرو۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس حدیث کے ذریعے سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہم اور آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ہمارا رزق ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اور اتنا ہی مل سکتا ہے جتنا ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے صحیح معنوں میں ایماندار بندے ہوتے ہیں، وہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے حلال راستوں کو اپناتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے مجھے اتنا ہی رزق مل سکتا ہے جتنا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوتا، جن کے ایمان میں نقص ہوتا ہے، جن کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حرام راستے پہ چل کر کے زیادہ رزق حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیو میرے دوستو، یہ ہماری بھول ہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہم اور آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی۔ حضرات ذرا غور کرو، ہماری شریعت جو ہمیں حلال لباس پہننے کا حکم دیتی ہے، ہماری شریعت جو ہمیں حلال جگہ پر رہنے کا حکم دیتی ہے، کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میرے بھائیو میرے دوستو، ہماری روزی میں اور ہماری عملی زندگی میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ جس شخص کا رزق حلال ہے اس کا عمل صالح، جس کا رزق حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بھائیو میرے دوستو، روزی میں اور عمل میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حرام کھانے والے کا دل بندگی میں نہیں لگتا، حرام کھانے والے کا دل نمازوں میں نہیں لگتا، حرام کھانے والا نیکی کر بھی لے تو اسے نیکی کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے بھائیو میرے دوستو، عملی زندگی تو اس کی نکھرتی ہے جس کا لقمہ حلال ہو، عملی زندگی اس کی سمرتی ہے جس کا رزق حلال ہو۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین اپنے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کیے جاؤ۔ دیکھیں میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت کر دی کہ عمل میں اور روزی میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس کا رزق اچھا ہوگا اس کا عمل اچھا ہوگا، اور جس کا رزق خراب ہوگا اس کا عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، آج ہم بڑی شکایتیں کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے دل نہیں کرتا، اللہ کا قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، اللہ کا ذکر کرنے ہمارا دل نہیں کرتا، مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو آنے کو
دل نہیں کرتا، نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے باوجود بھی ہمیں نیکی اچھی نہیں لگتی۔ میرے بھائیو میرے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، کہیں اس لیے تو نہیں کہ ہمارا لقمہ حرام ہے، ہمارا رزق حرام ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے؟ لہٰذا میرے بھائیو میرے دوستو، پتہ یہ چلا اگر رزق ہمارا حلال ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس لئے میرے بھائیو میرے دوستو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری عملی زندگی سنور جائے، نکھر جائے، تو اپنے رزق کو پاکیزہ بنا لیجئے۔ اسی طرح میرے بھائیو میرے دوستو، عمل کے بعد عمل کے قبول ہونے اور رزق میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یاد رکھو، عمل اسی شخص کا قبول ہوتا ہے جس کا رزق حلال ہوتا ہے۔ جس کا رزق حلال نہ ہو، اس کا عمل چاہے وہ کتنا کیوں نہ کر لے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پیارا نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین طیب ہے، اللہ پاک ہے، اور وہ پاکیزہ عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِّنْ غُلُولٍ، اور اللہ رب العالمین حرام مال کے صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ آج دیکھیے میرے بھائیو میرے دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، کون سا مال کھلاتے ہیں؟ حرام مال کھلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے معاشرے کے اندر یہ گنڈوں کا کلچر کہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو لوٹ کر کے غریبوں کے لیے لنگریں لگانا، تاجروں کو لوٹ کر کے غریبوں میں مال بانٹنا۔ یاد رکھو میرے بھائیو میرے دوستو، جو تم مال بانٹ رہے ہو، جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، پہلے دیکھ لو یہ جو تمہارے ہاتھ میں مال ہے یہ حلال ہے کیا؟ یہ تمہارا ہے کیا؟ اگر تمہارا نہیں ہے تو یاد رکھو، قارون کے خزانے اللہ کی راہ میں کیوں نہ خرچ کر دو، تمہیں اس خرچ کیے ہوئے مال کی پائی بھی اللہ کی راہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس لئے ہمیں چاہیے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ حلال مال خرچ کریں، کیونکہ وہی اللہ کی راہ میں قابل قبول ہے۔ اس طرح میرے بھائیو میرے دوستو، ہمارے رزق میں اور ہماری دعا کے قبول ہونے میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس شخص کا رزق حلال ہوتا ہے اس شخص کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ جس کا رزق پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ جس شخص کا رزق حرام ہے اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہیں۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ ہم روز دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، یاد رکھو، جب حرام کھاؤ گے، حرام پہنو گے، حرام گھر میں پرورش ہوگی تو کیسے دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ چاہے آپ دعا کے قبول ہونے کے ہزار سبب کیوں نہ اختیار کر لیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے رزق کو حلال نہ کر لیں۔ جیسا کہ حدیث رسول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبے سفر پر ہے، اور آپ کو معلوم ہے مسافر کی ہر دعا قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اس مسافر کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا ربی کر رہا ہے، لیکن پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حال یہ ہے کہ وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وہ غذی بالحرام، بلکہ اس کا پورا رزق ہی، پوری تربیت ہی حرام میں ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جا سکتی ہیں؟ تو میرے بھائیو میرے دوستو، اس حدیث کے ذریعے سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا، جہاں پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہاں پر ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم حرام روزی کھاتے ہیں۔ اس لئے میرے بھائیو میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارا عمل اچھا ہو جائے، ہم نیک عمل کرنے لگیں، ہماری اولاد فرما بردار بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، تو اپنے رزق کو پاک کر لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہو جائے تو ہم حلال روزی اپنائیں، حرام راستوں کو بالکل ترک کر دیں، حرام راستوں کی طرف بالکل جھانکے بھی نہیں، کیونکہ میرے بھائیوں میرے دوستو، حرام کھا کر کے نہ ہماری نمازیں قبول ہو سکتی ہیں، نہ ہمارے عمل قبول ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں کتنا بھی کر لیں، اگر حرام کھاتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا رب العالمین سے دعا ہے، یا رب العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو رزق حلال کی جستجو ہمارے اندر پیدا کر دے۔ یا رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں رزق حلال کھائیں۔ یا رب العالمین جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔